आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस मुसलसल देख रहे होंगे। नाज़रीन, अपने आज के वीडियो पर चलने से पहले हम आपसे गुजारिश कर दें कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आप हमारे उस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस से भी महजूज़ और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिसके नाम से तो हम वाकिफ़ हैं और अक्सर ईरान जाने वाले ज़ायर उनके रोज़े पर हाज़री भी देते हैं, लेकिन उनके हालात ज़िंदगी और उनके ख़ानदानी पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमने सोचा आज खामोश तारीख़ में से इस गुमशुदा हस्ती को निकाल कर आपके सामने पेश किया जाए ताकि आपके इल्मी ज़ौक़ की तस्कीन हो सके और आपके इल्म व मार्फत में इजाफ़े का मूजिब बन सके। तो आइए चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी, जिन्हें शाह अब्दुल अज़ीम और सैयदुल करीम के नाम से जाना जाता है, वो जलीलुल क़द्र आलिम दीन, मुहद्दिस, मुहिब्ब अहले बैत और हकीकी मानों में पैरोकार और मतीए अहले बैत रसूल इस्लाम हैं कि उन्होंने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी में गुजार दी। नीज़ उन्होंने इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम की अताअत हम सब पर वाजिब है, और उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी भी इमाम हादी अलैहिस्सलाम की पैरवी में बसर की। मौर्रिखीन और शिया उलमा ने उन्हें मुत्तकी, परहेज़गार, ईमानतदार, सादिक, आलिम दीन, मुहद्दिस और शियई एतक़ाद का पाबंद शुमार किया है। उनकी ज़िंदगी पर सरसरी निगाह डालने से मालूम होता है कि वो तमाम शिया उलमा के दरमियान ख़ास अहमियत के हामिल हैं और उनकी तदफ़ीन ईरान के शहर तेहरान में हुई, जिसे पहले शहर रे कहा जाता था। नाज़रीन, अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम अब्दुल अज़ीम हसनी के नाम से मशहूर हैं। उनकी विलादत जुमेरात 4 रबीउस्सानी सन 173 हिजरी कमरी में हारून अब्बासी की हुकूमत में मदीना में हुई। उनके वालिद अब्दुल्ला बिन अली हैं और उनकी वालिदा का नाम हैफ़ा है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी का शजरा नस्ब 4 वास्तों से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। निजाशी नामी एक शिया आलिम दीन अपनी मशहूर किताब रिजाल निजाशी में उन्हें एक शिया आलिम दीन गर्दानते हैं। उनकी रहलत के बाद जब उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था तो उनके लिबास से एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा मिला जिसमें उनका शजरा नस्ब हस्ब झैल तरीके से तहरीर था, जिसमें उनका शजरा नस्ब कुछ इस तरह से तहरीर था: मैं अबुल कासिम बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन हसन बिन ज़ैद बिन इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम हूँ। बाज़ कुतुब के मुताबिक हज़रत अब्दुल अज़ीम ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम तकी जव्वाद अलैहिस्सलाम के ज़माने को हासिल किया और उन्होंने इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वफ़ात पाई। नीज़ शेख तूसी ने अपनी किताब रिजाल में उन्हें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब में भी शुमार किया है। उनकी ज़िंदगी के हालात में मिलता है कि वो आइमाए अतहार का मखसूस अंदाज में एहतराम किया करते थे। जैसा कि मनकूल है कि शाह अब्दुल अज़ीम जब भी इमाम जव्वाद और इमाम हादी अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते तो निहायत अदब और खुजू व तवाज़ो के साथ उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते और इमाम भी उनको सलाम का जवाब देने के बाद उन्हें अपने पास बिठाते, इस तरह कि उनके जानू इमाम के जानुओं से मस हो रहे होते और इमाम भी मुकम्मल तौर पर उनकी अहवाल पुरसी करते, अगरचे ये चीज़ें दूसरों के लिए हसरत का बाइस बनती थीं। हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। उनके मनजुमला फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये है कि वो ख़ास और मुखलिस शिया थे और ये चीज़ उस ज़माने में मौजूद शराइत के पेश नज़र बहुत अहम थी और हर किसी के बस की बात नहीं थी जो इन फ़ज़ाइल का हामिल हो सके। नीज़ वो अपने ज़माने के आबिद व ज़ाहिद थे और उसी ज़ुहद व तक़वा की बिना पर उन्हें आइमा बहुत चाहते थे। जैसा कि आइमा अलैहिमुस्सलाम की जानिब से मनकूल ज़ियारात में भी उनकी मंजिलत व मुकाम को बयान किया गया है। एक रिवायत में शेख सुद्दूक मोहम्मद बिन याहिया अत्तार से नकल करते हैं
کہ ان کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہے، جسے یوں نقل کیا گیا ہے کہ میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہاں تھے؟ میں نے کہا حسین بن علی کی زیارت کے لیے کربلا گیا تھا۔ تو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا جان لو کہ تم اپنے شہر میں عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کرو تو تم اس شخص کی مانند ہو جس نے امام حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ حضرت عبدالعظیم کے علمی فضائل میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عالم دین تھے اور بعض اوقات ان کے زمانے کے امام حصول علم کی خاطر لوگوں کو ان کی جانب بھیجتے تھے۔ اس سلسلے میں ابو تراب رویانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابو حماد رازی کہا کرتے ہیں کہ سامرا میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بعض حلال و حرام مسائل کے بارے میں سوال کیا۔ جب میں ان سے خدا حافظ کرنے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا دینی امور میں اگر تمہیں حلال و حرام کے بارے میں کسی مسئلے میں دشواری کا سامنا ہو تو عبدالعظیم حسنی سے پوچھ لینا اور انہیں میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ ناظرین، یہ روایت نوری کی مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ یہ عبارت بتاتی ہے کہ حضرت عبدالعظیم اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم دین تھے جو اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے حاصل کردہ اصول و قواعد کی بنا پر اعتقادی اور علمی میدان میں اسلام کو بہتر انداز میں بیان کرنے اور لوگوں کو سوالات کے جوابات دینے پر قادر تھے۔ لہٰذا حضرت عبدالعظیم خاندان رسالت کے عظیم الشان علماء میں سے ہیں جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے بعد علمی مسائل کی جواب دہی پر قادر تھے، اور ان کی علمی توانائی بھی ائمہ علیہم السلام کی جانب سے تائید و تصدیق کا مقام ٹھہری ہے۔ حضرت عبدالعظیم شیعہ جلیل القدر اور عظیم الشان محدثوں اور راویوں میں سے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں 100 سے زائد احادیث کے راوی شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں۔ صاحب بن باد کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی روایات نقل کی ہیں اور انہوں نے امام جواد اور امام ہادی علیہم السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔ بعض شیعہ بزرگوں نے کچھ احادیث عبدالعظیم سے روایت کی ہیں اور شیخ صدوق نے کچھ روایات جامع اخبار عبدالعظیم کے عنوان سے بیان کی ہیں۔ انہوں نے ائمہ معصومین سے کچھ روایات بالواسطہ اور کچھ بلا واسطہ نقل کی ہیں، جن میں سے 2 روایتیں امام رضا علیہ السلام سے، 26 امام جواد علیہ السلام سے اور 9 روایتیں امام ہادی علیہ السلام سے نقل کی ہیں، جبکہ 65 روایتیں ایسی ہیں جنہیں انہوں نے ائمہ معصومین علیہم السلام سے بالواسطہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبدالعظیم اپنی پوری زندگی میں صحیح عقائد اور اہل بیت اطہار کی پیروی کے در پہ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے امام ہادی علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ امام ہادی علیہ السلام کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ اپنے عقائد کے سلسلے میں اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے ایک دن وہ سامرا میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام کے سامنے اپنے عقائد بیان کیے، اور ان کے اور امام ہادی علیہ السلام کے درمیان اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر انہوں نے ایک حدیث میں کیا ہے، جسے حدیث عرض دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی نام سے وہ حدیث مشہور بھی ہے۔ اس میں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اے پیغمبر کے بیٹے، مجھے اپنے عقائد آپ کے سامنے بیان کرنے کا کافی اشتیاق ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کی تائید کی تو میں انہی عقائد پر گامزن رہوں گا، اور اگر ان میں اصلاح کی ضرورت ہوئی تو میں اصلاح کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے توحید، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ کے بارے میں اپنے عقائد امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، اور جب ان کی بات مکمل ہو گئی تو امام ہادی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے ابو القاسم، تم حقیقت میں ہمارے ولی ہو اور تم اسی دین پر ہو جو خدا کا پسندیدہ دین ہے، جسے تم نے ہم اہل بیت سے حاصل کیا ہے۔ خداوند متعال تمہیں دنیا و آخرت میں اپنی گفتار پر ثابت قدم رکھے۔ ناظرین، آپ یہ روایت امالی شیخ صدوق میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ شاہ عبدالعظیم حسنی نے 15 شوال سن 252 ہجری قمری میں امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں رحلت فرمائی۔ ان کی رحلت کے سلسلے میں 2 قول نقل ہوئے ہیں، ایک ان کی طبعی موت کے بارے میں ہے اور ایک ان کی شہادت کے بارے میں ہے۔ نجاشی اور شیخ طوسی
دونوں ان کی وفات کے قائل ہیں کہ ان کی وفات رے میں ہوئی ہے۔ توسی نے یہ امر اپنی کتاب الفہرست میں بیان کیا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک روایت میں ان کو زہر دینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ زندہ درگور کرنے اور ان کی شہادت کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، جو المنتخب تریہی میں صفحہ 7 پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے تشبیہ دینا ان کی شہادت کی بھی دلیل ہے۔ حضرت عبدالعظیم کی تدفین کے بارے میں داستان بھی نہایت دلچسپ ہے، جو ان کی شان و منزلت کو بیان کرتی ہے۔ صاحب بن عباد سے منقول ہے کہ حضرت عبدالعظیم کی وفات کی رات رے کے ایک شیعہ عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا، میری اولاد میں سے ایک کو کل سکتہ الموالا سے لائیں گے اور عبد الجبار بن عبد الوہاب کے باغ میں سیب کے درخت کے پاس انہیں دفن کیا جائے گا۔ وہ شخص باغ کے مالک کے پاس گیا تاکہ وہ اس درخت اور اس جگہ کی خریداری کر سکے۔ باغ کے مالک نے اس سے کہا کہ تم کس لیے خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے خواب کی داستان بیان کی تو باغ کے مالک نے کہا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے اور میں یہ درخت اور باغ سادات اور شیعوں کے لیے وقف کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے جنازے وہاں دفن کر سکیں۔ اسی وجہ سے ان کا مقبرہ مسجد شجرہ یا درخت کے نزدیک مزار کے نام سے مشہور ہے اور تہران میں زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو نہ صرف سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، بلکہ ہمارے ویڈیوز کا لنک اپنے دیگر علمی حلقوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ علوم آل محمد دوسروں تک پہنچانے کے آپ بھی حصے دار ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا بہترین خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔